بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کا مہینہ جس طرح قربانی کے لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے، حج کے لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح اس مہینے کے اندر ایک اہم ترین معاملہ، اہم ترین واقعہ پیغمبر علیہ السلام کے حج کا آخری خطبہ بھی ہے، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں، ذخیرہ احادیث میں اور پیغمبر علیہ السلام کے زندگی بھر کے فرامین میں خطبہ حجۃ الوداع کو انتہائی اساسی اور بہت ہی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر پیغمبر علیہ السلام کے اقوال میں سے صرف خطبہ حجۃ الوداع ہی محفوظ ہوتا تو یہ بھی امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے بہت بڑی حد تک کافی تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اعزاز بھی پاک پیغمبر کو اور اس امت کو حاصل ہے کہ ان کے نبی کا ایک بہت بہترین اور آخری خطبہ جو ہے وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے بہترین نصیحت کے طور پر محفوظ ہے۔ دیگر انبیاء سے اس انداز سے، اس طرز کا، اس معیار کا، اس طریقے کا ایسا ہدایت نامہ موجود یا مذکور نہیں ہے۔ اور اس خطبے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ جس وقت پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ہوگا کہ میں امت کو ایک سبق دوں اور اپنے آخری حج کا خطبہ ارشاد فرماؤں، تو پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنی تعلیمات کے اندر غور فرمایا ہوگا کہ مجھے اس تاریخی موقع پر کیا بیان کرنا ہے، اور اپنی پوری تعلیمات میں سے کون سے اہم پوائنٹس ہیں جو میں نے آج تمام صحابہ کرام کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ عام طور پر جو بڑے منصب کا آدمی بڑے معیار کا جس وقت خطبہ دینے جاتا ہے تو اس کے ذہن میں اس بات کی اہمیت بھی ہوتی ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، اور اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میں جن لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں ان کی حیثیت کیسی ہے، اور اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اس میرے خطبے نے کب تک اور کن لوگوں کو کس انداز کا فائدہ دینا ہے۔ تو جس طرح اگر کسی ملک کا سربراہ اقوام متحدہ میں یہ اپنی قوم سے خطاب کرتا ہے تو پوائنٹس کو جمع کرتا ہے، بالکل اسی طرح جب دو جہانوں کے سردار نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں خطبہ دینا ہوگا تو پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنی تعلیمات میں سے بھی بہت اہم چیزوں کا انتخاب کیا ہوگا اور صحابہ کرام کے سامنے اس کو پیش کیا ہوگا۔ اس بنا پر تمام محدثین نے خطبہ حجۃ الوداع کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اسی طرح اس کو ایک لحاظ سے اسلام کا منشور کہا جاتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے نکات کو جاننا، سمجھنا اور اسی طرح اس کا بولنا، پڑھنا اور لوگوں تک پھیلانا، اپنے ذہن میں مستحضر رکھنا، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، علماء کرام اہل علم جانتے ہیں کہ مختلف احادیث کی کتابوں میں مختلف صحابہ کرام کی زبان سے کچھ اجزاء جو ہیں وہ منقول ہیں۔ کسی ایک جگہ پورے کا پورا خطبہ یوں مذکور نہیں ہے کہ جیسے کوئی سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہو، یا پھر جیسے ایک آدمی خطاب کرتا ہے تو خطاب سے پہلے اس کا مضمون لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، بعد میں جب شائع کرنا ہوتا ہے، نشر کرنا ہوتا ہے تو لکھا ہوا شعبہ نشریات کو یا شعبہ اشاعت کو دے دیا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر ایک بات تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت اس طرح باقاعدہ لکھائی پڑھائی کا اور ہر وقت لکھائی کا نظم نہیں تھا، بلکہ حافظے پر چیزیں مذکور اور موجود تھیں۔ اس وجہ سے کسی صحابی نے پیغمبر علیہ السلام کے خطبے میں سے کچھ قول نقل کیا، کسی ایک صحابی نے اور انداز سے نقل کیا، کسی صحابی نے ایک اور قول نقل کیا۔ اسی بنا پر 10 20 بلکہ اس سے بھی زیادہ اجزاء کئی صحابہ کرام سے منقول ہیں، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، متفرق طور پر مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر اس طرح کر کے خطبہ حجۃ الوداع کے اجزاء اور ٹکڑے موجود ہیں۔ بعد کے محدثین نے ان تمام احادیث میں سے تمام اجزاء کو لے کر خطبہ حجۃ الوداع کے عنوان سے ان احادیث کے اجزاء کو جمع کر دیا، تو جس میں جس صحابی کا جو قول مذکور ہے ان کے نام کے ساتھ، ان کی سند کے ساتھ اس کو جمع کر دیا۔ دوسرا یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے تناظر میں جو احادیث کا ذخیرہ ہے وہ صرف اس خطبے کا نہیں ہے جو آپ نے 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں بطور حج کے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، بلکہ یہ آپ کا آخری حج ہے،
اور اس میں آپ کے کچھ ارشادات کلمات وہ ہیں جو آپ نے حج کے زمانے میں متفرق مقامات پر اور متفرق صحابہ کرام کے سامنے ان کو ارشاد فرمایا۔ اسی طرح مینا کے مقام پر بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اسی طرح عرفات کے میدان میں بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے یہ متفرق خطبات، اس بشمول عرفات کا، بشمول مینا کا، ان کو جمع کر کے جو پورا ایک خطبہ آتا ہے، وہ پورے کے پوری سٹیٹمنٹ اور وہ پورے کے پورے اجزاء خطبہ حجۃ الوداع کے عنوان سے اور نام سے جانے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ اس وقت پیغمبر علیہ السلام کے خطبہ حجۃ الوداع میں سے جو انتہائی اہم اجزاء ہیں، جس کے اندر تقریباً ہم میں سے ہر ایک کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے ابدی پیغامات موجود ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ یہ دن ہم جانتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا، حج کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی گفتگو کی اہمیت صحابہ کرام کو بتانے کے لیے فرمایا کہ جس طرح آج کا دن اور یہ مقام آپ کے لیے قابل احترام ہے، اسی طرح آپ کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، اس کی آبرو اور اس کا مال قابل احترام ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے ذہنوں کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح تم آج کے دن کو، آج کے مہینے کو، اس مقام کو قابل احترام جانتے ہو، تو جو بات میں کر رہا ہوں، جس کا احترام میں بتا رہا ہوں، اس کا احترام بھی آپ نے اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے اندر ایک چیز ہے مسلمان کی عزت و آبرو، دوسری چیز ہے مسلمان کا خون، اور تیسری چیز ہے مسلمان کا مال۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے شاید اسی اہمیت کے پیش نظر اس دن اس بات کو ارشاد فرمایا ہوگا کہ میری امت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تو شاید پابندی کر لے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کے معاملے میں، اس کے خون کے معاملے میں اور اس کے مال کے معاملے کے اندر وہ اتنا احساس، اتنا لحاظ نہ کر سکے۔ اس بنا پر آپ نے فرمایا کہ آپ پر مسلمان کی آبرو کا بھی احترام ہے، آبرو ریزی کرنا حرام ہے، اسی طرح اس کے مال کا بھی احترام ہے، کسی کا بھی مال ناجائز طور پر، ناحق طور پر کھانا حرام ہے، اور بالکل اسی طرح جو قتل ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی مسلمان کے لیے کسی دوسرے مسلمان کا قتل ہرگز جائز نہیں، سوائے اس کے کہ وہ قانون اور عدالت کا فیصلہ ہو اور شرعی طور پر وہ بطور حد جو ہے کسی مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہو۔ اس تناظر میں جب ہم آج کے حالات کو دیکھتے ہیں، اس وقت ہمارے لیے جو بہت زیادہ آسان کام ہے وہ ہے دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کی آبرو ریزی، یہاں تک کہ آج کل یہ بطور فیشن بن چکا ہے، اور اسی طرح انٹرٹینمنٹ کے نام سے یا اسی طرح تفریحی پروگرام کے حوالے سے باقاعدہ لوگوں کے عیوب کو نامینیٹ کر کے، ان کو نشان زد کر کے مذاق بنایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، اور قوم کو جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کا انداز دیا جاتا ہے کہ وہ آگے دوسرے مسلمانوں پر اس طرح اٹیک کر سکیں، ان کی آبرو ریزی کر سکیں، اور ان کے عیوب کو بنیاد بنا کر، ان کمیوں کو بنیاد بنا کر ان کی آبرو ریزی کریں، بے عزت کریں اور توہین کریں۔ اور یہ اس قدر سنگین اور حرام کام، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو خوشی اور فرحت کے طور پر لیتے ہیں، کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ کس دن کس مقام پر ہمارے نبی نے کتنی سختی کے ساتھ ہمیں تاکید کی تھی کہ اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کبھی نہ کرنا، اس کا خیال کرنا۔ لہٰذا بڑا مجمع ہو، چھوٹا مجمع ہو، ہماری بات پر کوئی ہنستا ہو، خوش ہوتا ہو، یا جس پر ہم طنز کر رہے ہیں وہ اگرچہ شرما شرمی ہمیں جواباً کچھ نہ کہتا ہو، تو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم یہ سخت حرام کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کی وہ چند بنیادی نصیحتیں جو آپ نے اس دن ارشاد فرمائی دی، ہم اس کے بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، گناہ گار ہو رہے ہیں، اور پیغمبر کو روضہ اقدس کے اندر ناراض کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کبھی بھی کوئی مسلمان کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، موٹا ہے، بڑا ہے، کوئی اس کی رنگت ہے، کیسا قد ہے، کاٹ ہے، یا کوئی بھی اس کی زبان کے اندر لکنت ہے، زبان میں، کان میں، آنکھ میں، ٹانگ میں، ناک میں، کبھی کسی بھی موقع پر ہمیں اس کو عیب کو یاد نہیں کرنا چاہیے، اور کسی بھی موقع پر ہمیں اپنے کسی مسلمان بھائی کی آبرو ریزی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی کے لیے ہم سے ایسا ہوا ہو تو تہہ دل سے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، یہ حق العباد ہے،
اور ادھر سے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، لہذا قیامت کے دن ہماری روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کے باوجود مسلمان کے آبرو ریزی ہماری جنت جانے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اسی طرح آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں قتل اور قتال، لڑائی اور جھگڑا، دوسرے مسلمان بھائی کا خون بہانا اتنا آسان، اتنا سستا ہو گیا ہے کہ شاید پانی کے ضائع ہونے پر ہمیں افسوس ہوتا ہو، یا شاید ہمیں اپنا تھوڑا بہت مال کے ضائع ہونے پر ہمیں افسوس ہوتا ہو، لیکن ہم مسلمان بھائی کے قتل پر ہمیں کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ ایک قاتل ہوتا ہے اور ایک ہم اس کے طرفدار یا ہم نوا ہوتے ہیں۔ افسوس یہاں تک بڑھ چکا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا تو ہمارے اپنے نہ دل میں حیرت آتی ہے، نہ افسوس آتا ہے، نہ غصہ آتا ہے، بلکہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، اس نے مارا اور وہ مر گیا۔ اسی دن کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے اس دن فرمایا تھا کہ میں آج یوم عرفہ والے دن میدان عرفات میں حج کے موقع پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان کی جان دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے اور اس کا خون بہانا انتہائی حرام ہے۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ ذرا سا غصے ہوئے، 1000 2 4000 کا مسئلہ ہوا یا بچوں کی لڑائی ہوئی یا کوئی معاملہ ہوا اور ہم انتہائی فوراً طیش میں آئے، گن اٹھائی اور ٹک ٹک کر کے ایک انسان کو قتل کر دیا، گرا دیا، اور تڑپ تڑپ کر ہمارے سامنے مر جاتا ہے اور ہمیں ذرا برابر احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک قتل کو روکنا پوری انسانیت کا احیاء ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر باقاعدہ اللہ رب العزت نے جہاں باقی احکامات کو اختصار سے بیان کیا، لیکن قتل اور قصاص کے معاملے کو اللہ رب العزت نے اس کا فائدہ بھی بتایا اور ناحق قتل کے بدلے میں اس کے قتل کو لازمی قرار دیا، یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی ہاتھ توڑتا ہے، دانت توڑتا ہے، آنکھ پھوڑتا ہے تو ہر ایک کے بدلے میں اسی جیسا قصاص اللہ رب العزت نے لازم کیا ہے، اور حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس کی نگری کے اندر کوئی ناحق قتل کرتا ہے تو اس کا قصاص اس کو دیا جائے گا، دلایا جائے گا۔ اس وجہ سے آج جس طرح کا جذباتیت کا دور ہے تو والدین خود بھی اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنی اولادوں کو بھی گاہے بگاہے پیغمبر علیہ السلام کے خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں بتائیں کہ اور کام ضرور کرنا، لیکن میرے بیٹے ہونے کے ناطے سے کبھی آپ کے ہاتھ سے کسی کا قتل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہماری انتظامی مشینری ہے وہ جس طرح بس اوقات فحاشی، بے حیائی کے عام کرنے کے اندر اخراجات بھی کرتی ہے، اپنا وقت بھی صرف کرتی ہے، اپنے اسباب بھی لگاتی ہے، تو ان قتل اور قتال کی روک تھام کے لیے بھی ہماری انتظامیہ اور حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سخت فیصلے کرے، اور اگر عبرت کے لیے کسی کا قصاص اور قتل کرنا پڑتا ہے تو لازماً کرے۔ قتل کے معاملے میں انصاف کے اندر جتنی تاخیر ہوتی ہے، جتنے حربے اور ہیلے اور بہانے بنتے ہیں، ایک شخص کو تو ہم بچا لیتے ہیں لیکن اس کے بچنے کی صورت میں کئی اور قاتل پیدا ہوتے ہیں اور نہ جانے کتنے خون ناحق ہوتے ہیں۔ یہ ہم آج عید کے زمانے سے گزرے ہیں، حالیہ دنوں کے اندر ہمارے قرب و جوار کے اندر جتنی قتل کی صورتیں پیش آئی ہیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ عین ان دنوں میں جن دنوں کی اہمیت بتا کر پیغمبر علیہ السلام قتل سے منع کر رہے تھے، ہمارا پاکستان کا مسلمان عین انہی دنوں میں بلکہ اسی دن اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی کی گردن اور گلا کاٹ رہا ہے۔ تو یہ بہرحال اس پر بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں اپنے طلباء کو تعلیم کے دوران تربیت دیں اور تربیت کے اندر اس بات کو لازماً شامل کریں کہ ہمارے نبی نے آخری خطبے کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر ہمیں اہم ترین جو وصیت ارشاد فرمائی تھی وہ تھا مسلمان بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ کو روکنا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ مال، تو مال جو ہے کسی مسلمان کا جس کو اللہ رب العزت مالک بناتا ہے اس کے تصرف کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ اپنی دلی خوشی کے ساتھ اگر کسی کو حق دیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کی دلی خوشی کے بغیر اس کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم کسی کو شرمندہ کر کے مجمع کے اندر اس کو لاجواب کر کے اپنی مرضی سے اس کی مرضی کے خلاف دعوت کھا لیتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کو شرمندہ کر کے اگر ہم اللہ کی راہ میں اس سے مال وصول کرتے ہیں صدقے کے نام پر، تو یہ بھی جائز نہیں ہے چہ جائے کہ ہم چوری کے ذریعے سے، ڈاکے کے ذریعے سے، ہیلے بہانے کے ذریعے سے، چلاکی کے ذریعے سے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال کھا جائیں اور اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ آخر پیغمبر علیہ السلام نے آخری خطبے میں اگر یہ تاکید فرمائی ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی پوری تعلیمات کے نچوڑ میں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کا مال کسی بھی طریقے سے ناحق طور پر نہ کھائے، اس کے لیے حرام ہوگا اور قیامت کے دن اس کو حساب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا اور ادا کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہ ہمارے شادی کرنے والے مرد بس اوقات بیویوں کی کمزوری یا مجبوری یا ان کے نرمی سے فائدہ اٹھا کر ان کا مہر کھا جاتے ہیں اور ساری زندگی وہ چند ہزار کھانے کے بعد اسی طرح مر جاتے ہیں، تو کل قیامت کے دن یہ بھی حساب ہوگا کہ جب آپ نے نکاح کے اندر مہر طے کیا تھا تو پھر ادا کیوں نہیں کیا، اور ڈرا کر یا دھمکا کر یا اس کو شرمندہ کر کے اسے معاف کیوں کروایا۔ یہاں تک صورتحال ہے تو پھر ہم جو عمومی طور سے کسی مسلمان کا مال کھا جاتے ہیں، لے جاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، تو وہ کس قدر حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ بعض چھوٹی چھوٹی چوریاں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی چوری ہے، لیکن خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ بھی چوری ہے۔ کسی کی ہم نے اینٹ اٹھا لی، باہر پڑی ہوئی ریت اٹھا لی، اسی طرح سڑک پر پڑی ہوئی بجری ہم اٹھا کے گھر میں لے آئے، یا اسی طریقے سے بس میں سفر کرتے ہوئے کرایہ دینا ہمیں یاد نہ رہا یا ہم نے جان بوجھ کر چھپا لیا، یا اسی طریقے سے ہم کبھی کبھار کوئی چیز خریدتے ہیں اور ایسے نوٹ، جعلی نوٹ جو ہے ہم چلا دیتے ہیں اور بعد میں خوش ہوتے ہیں کہ 1000 کا نوٹ تھا اور میں نے رات کو چلا دیا۔ یہ سب بھی حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں دوسرے مسلمان بھائی کا مال ہے جو ہم ناحق طور پر کھا رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم کما رہے ہیں، جنت کے اندر رکاوٹ اور راستہ بند کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس خطبے کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے جو اہم ارشادات ہمارے سامنے پیش فرمائے، اس کے اندر ایک یہ بھی تھا، آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، آپ لوگ اللہ سے ڈرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر آپ ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو کل قیامت کے دن مجھ سے آ کر مل جاؤ گے، اور اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس میں آپ نے فرمایا ایک قرآن کریم اور دوسرا میری سنت۔ اب یہ کتنی واضح، شاندار، صاف اور شفاف ابدی ہدایت ہے، اور اسی ایک جملے کے اندر اتنا کچھ موجود ہے کہ پوری اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ قرآن کو تھامے رکھنا اور میری سنت کو تھامے رکھنا۔ لیکن کیا آج ہم قرآن سے دور ہیں یا نزدیک، اور سنت کس قدر ہماری زندگی میں ہے، ہمارے علم میں ہے، ہمیں یہ بخوبی معلوم ہے، اور اس پر ہمیں غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ پیغمبر علیہ السلام آپ بے شک ہمیں قرآن کا کہہ کر آئے تھے لیکن قرآن ہم تک پہنچا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کو حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ آپ کا کام ہے قرآن پاک کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور یہ پیغام اوروں تک پہنچانا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے ابدی قوانین کے تحت پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو، آپ کے احوال کو، آپ کے اقوال کو، آپ کی سیرت کو قرآن پاک کے تناظر میں اسی طرح قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، کروا دیا ہے۔ قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر علیہ السلام کی مجھ تک سنت نہیں پہنچی، مجھ تک پیغمبر علیہ السلام کی سیرت نہیں پہنچی۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور پیغمبر علیہ السلام کا لایا ہوا قرآن کریم یہ قیامت تک موجود رہے گا، محفوظ رہے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو خطبہ حجۃ الوداع کے اس اہم ترین ارشاد کی روشنی میں قرآن پاک کو بھی تھامنا ہے اور سنت رسول کو بھی ہم نے اپنے سینے سے لگانا ہے، گلے سے لگانا ہے، اور یہی ہمارے اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ ہے۔ چند مسلکی اختلافات جو کہ ایک فطری چیز ہے ان سے ہٹ کر باقی قرآن پاک کی اکثر تعلیمات متفق علیہ ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اکثر باتیں متفق علیہ ہیں، اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ساری کی ساری متفق علیہ ہے۔ ہمیں بہرحال یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر پیغمبر نے آخری خطبے میں 2 باتیں ہمیں کہی ہیں تو پھر کسی بھی حال میں ہمارے سے یہ 2 باتیں چھوٹنی نہیں چاہیے، چاہے غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، برادری کا موقع ہو، ذات کا موقع ہو، خلوت کا موقع ہو، جلوت کا موقع ہو، بس قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، اس سے کبھی ہٹ کر ہمیں کہیں نہیں جانا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن پیغمبر علیہ السلام جہاں ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں تو آپ فرمائیں کہ آ جاؤ، تشریف لے آؤ، آ جاؤ میرے امتی ہو، آپ نے میری باتوں کو سینے سے لگایا،
اب آپ میرے پاس آ جاؤ، یہ رہا حوض کوثر اور یہ رہا جنت کا دروازہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور سنت، ان دونوں کو، سنت اور سیرت کو اپنانے کی اور اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اس خطبے کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے جو دوسری اہم ترین بات ارشاد فرمائی، وہ آپ نے فرمایا کہ آج کے دن میں زمانہ جاہلیت کی تمام چیزوں کو روند رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، ان کو مٹا رہا ہوں، لہٰذا زمانہ جاہلیت کا کوئی معاملہ، کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی اعتقاد، کوئی عمل، کچھ بھی ہو، وہ آج کے دن ختم ہے، اور تا قیامت آپ کے لیے اسلام کی تعلیمات ہیں اور اسی کو آپ نے اپنانا ہے۔ اسی میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، لہٰذا آج کے بعد میں تمام قسم کے سود کو حرام قرار دے رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، منع کر رہا ہوں۔ اصل راس المال اگر کسی نے کسی سے لینا ہے تو لے لے، اصل رقم واپس کرنی ہے تو کر دے، لیکن سود لینا اور سود دینا یہ آج کے بعد ختم ہے۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ذات سے عملی ثبوت دیتے ہوئے فرمایا کہ عباس بن عبد المطلب نے جن لوگوں سے جو کوئی سود لینا ہے وہ میں آج کے دن ختم کر رہا ہوں، اور ان کا جو سرمایہ آپ نے اصل مال واپس کرنا ہے ان کو واپس کر دیں۔ تو یہاں پر پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ہم اپنا مال اتنی بڑی مقدار میں لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو کوئی کیسے کہے گا کہ میں نے تو سود لینا ہی لینا ہے۔ تو وہ دن اور آج کا دن پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان اور ارشاد کی روشنی میں سود حرام ہے، اس کا ہر طرح کا لین دین، ہر طرح کا طریقہ ختم ہے، ناجائز ہے، ناپاک ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج من حیث القوم ہماری بینکنگ کا سارا نظام سود پر چل رہا ہے، اسٹیٹ بینک سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے بینکوں تک سب جگہ پر سود ہے۔ سود لینے والے بھی ہم ہیں، سود دینے والے بھی ہم ہیں، یہاں تک کہ ذاتی حیثیت میں بھی بہت سارے لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو ان کو جان لینا چاہیے کہ پیغمبر کا آخری خطبہ ہے، آخری ارشاد ہے، آخری وصیت ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ساری باتوں کو چھوڑ کر کیا آخری بات بھی ہم نہیں مان رہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں سود جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ سود کا جو 1 روپیہ ہے اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے کے مترادف ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر آپ نے سود کو بھی ختم کرنے کا اعلان فرمایا اور اپنے خاندان کے سود کو معاف فرمایا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو قتل ناحق ہے، کہ زمانہ جاہلیت کے اندر رواج تھا کہ انہوں نے ہمارا ایک بندہ مارا اور ہم نے ان کا کوئی ایک بندہ مارنا ہے، بس ہم نے بدلے کا بدلہ لینا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ختم ہے۔ اگر کوئی قاتل ہے تو قتل کے بدلے میں وہ قاتل ہی مارا جائے گا، اس کی جگہ پر کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر بالفرض صفائی کرنی ہو تو معافی کا آپشن بھی کھلا ہوا ہے، اور آپ نے اپنے خاندان سے ایک خون کو معاف فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ابن ربیعہ کا خون ہم معاف کرتے ہیں، یہ اوروں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کسی ایک قتل کے بدلے میں کوئی اس کا لگتا قتل نہیں ہوگا، بلکہ قصاصاً قاتل ہی قتل ہوگا، کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی اہم ترین موقع پر آپ نے فرمایا کہ خواتین کے حق میں میری وصیت، خیر کی وصیت قبول کرو، میں ان کے حق میں آپ کو خیر اور حسن معاملہ کی نصیحت کرتا ہوں، وہ تمہاری شریک حیات ہیں، آپ ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ شاید پیغمبر علیہ السلام کو آج کے اس متشدد مزاج زمانے کا بھی اندازہ تھا، اس لیے آپ نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے تا قیامت آپ کو اپنی بیوی اور عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت اور نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ ہاں، جو نیکی میں، تقوی میں، اللہ سے خوف میں، عبادت میں بڑا ہوا ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اس کا مقام تقوی، نیکی اور عبادت کی بنا پر زیادہ ہوگا، لیکن کوئی نسب، کوئی ملک، کوئی قومیت، کوئی لسانیت کسی بھی لحاظ سے کسی کو بڑا یا کسی کو چھوٹا نہیں کر سکتی۔ آج اگر ہم اپنے حالات میں دیکھیں تو اللہ رب العزت معاف فرمایا کہ ہمارے ہاں اس وقت سب سے زیادہ عصبیت قومیت کی ہے۔ میں جس خاندان سے ہوں، قوم سے ہوں، میرا مد مقابل، میرا سامنے والا اگر اس قوم سے ہوتا ہے تو میری حمایت اس کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے وہ جابر ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ اور جو میرے خاندان یا قوم کا نہیں ہے، چاہے وہ سچا بھی ہو،
تو عصبیت کی بنا پر میں اس کو جھوٹا اور اپنے دوست کو یا اپنے کزن کو یا اپنے رشتہ دار کو سچا کہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کو اس وقت یہ اندازہ تھا کہ آنے والے وقتوں میں لوگ عصبیت کا شکار ہوں گے، تو آپ نے اس خاص موقع پر جو چند اہم چیزیں ارشاد فرمائیں اس میں سے یہ لسانیت اور عصبیت اور قومیت کو بھی ختم فرما دیا۔ اس وجہ سے آج ہمیں بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا قومیت کی بنا پر تعصب کا شکار تو نہیں؟ اگر ہیں تو پھر ہمیں جان لینا چاہیے کہ اگر ہم پیغمبر علیہ السلام کی باقی تعلیمات پر اتنا عمل نہیں کر رہے تو ان گنی چنی چند تعلیمات کو ضرور اپنے سینے سے لگا لیں، تاکہ کل قیامت کے دن پیغمبر علیہ السلام ہم سے یہ سوال نہ کر لیں کہ چھوڑ دیں آپ باقی چیزوں کو، سیرت کو، سنت کو، میری وہ چند باتیں ہی آپ نے نہیں مانی جو میں نے اس دن اس موقع کے مناسبت سے ارشاد فرمائی تھیں۔ اور یہ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اعلان فرمایا تو مدینہ سے بھی بہت سارے لوگ شامل ہو گئے، تیار ہو گئے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، اور گرد و نواح مضافات جہاں جہاں تک پیغام پہنچا تو وہاں صحابہ کرام جوق در جوق حج کے لیے آنے لگے۔ تو جس دن میدان عرفات میں پیغمبر علیہ السلام موجود تھے تو تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام اور صحابیات کا مجمع تھا۔ اس دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا پیغام میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اب ان لوگوں تک پہنچانا جو یہاں نہیں ہیں وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو سن رہا ہو وہ سن کر جس کو جا کر بتائے، ہو سکتا ہے کہ سمجھ کے لحاظ سے وہ سننے والے سے بہتر ہو اور ہماری بات کو وہ ان سے بہتر انداز سے لے سکے، اپنا سکے، تشریح کر سکے اور لوگوں تک پہنچا سکے۔ بہرحال ہم نے پیغمبر علیہ السلام کے آخری حج کے خطبات میں سے جو چیدہ چیزیں تھیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی تعلیمات ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی اہم تعلیمات ہیں، انہیں جاننا، سمجھنا، یاد کرنا، اپنے عمل میں لانا اور اوروں تک پہنچانا، یہ پیغمبر علیہ السلام کے اسی خطبے کی روشنی میں ہم سب پر واجب اور لازم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت اور آپ کی تمام تعلیمات بالخصوص خطبہ حجۃ الوداع کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔